السلام علیکم، میرا نام عروج رزاق ہے اور میرا پریزنٹیشن ٹاپک ہے ایجوکیشنل ایشوز اکراس لائف اسپین آف آٹسٹک چلڈرن۔ میری اس ریسرچ کے جو آتھر ہیں وہ ہیں یاسمین بولورین، کیتھرین کے ایم اسٹاربوپولس اینڈ جین بلیکر۔ اس کے انٹروڈکشن میں سب سے پہلے بتا دوں کہ آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے۔ آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک کامپلیکس ڈیولپمنٹل کنڈیشن ہے جو ڈفرینٹ چیلنجز انوالو ہوتے ہیں، جس میں مطلب بچوں کو بہت سے ڈیفیکلٹ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اس ڈس آرڈر میں۔ فار ایگزامپل سوشل انٹریکشن میں ان کو پرابلم ہے، کمیونیکیشن پرابلم ہوتا ہے، اسپیچ، نان وربل، یہ سب پرابلمز ان کو ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریپیٹیٹیو بیہیویئر شو کرتے ہیں، اینگر مینجمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے۔ یہ سب جو پرابلمس ہیں یہ اے ایس ڈی والے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جو افیکٹس ہیں اور جو سمٹمز ہیں آٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ویری کرتے ہیں، ہر بچے کے ایک دوسرے بچے کے الگ ہوں گے، مطلب ہر بچے کے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، سیم بھی ہو سکتے ہیں لیکن ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں۔ ایک ہی طرح کے سمٹمز نہیں ہوں گے، اگر دو بچوں میں اے ایس ڈی ہے تو سب میں ڈفرینٹ ہوں گے۔ اب اس ریسرچ میں جو ہے اس ریسرچ میں اکیڈمک چیلنجز کو ان پر فوکس کیا گیا ہے، اور پالیسیز، لیگل پالیسیز ایسی ان پہ فوکس کیا گیا ہے جو ان بچوں کو ان کی اسکولنگ میں ہیلپ کریں، ان کے یوتھ میں، اور ان کی جو اسکولنگ ہے ان کو کس طرح سے ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے، اس سب میں ان کی ہیلپ کس طرح ہو، ان سب پالیسیز کے بارے میں اس ریسرچ میں بات کی گئی ہے۔ لیکن جو مین فوکس ہے اس ریسرچ کا وہ یہ ہے کہ جو کلاس روم مینیفیسٹیشن کیسے کی جائے، مطلب کلاس روم پلیسمنٹ کیسے کی جائے ان بچوں کی، اور کس طرح ایک جنرل ایجوکیٹر افیکٹولی ان کو لرننگ کی طرف لا سکتا ہے، کیسے ان کی لرننگ میں وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، کون سی اسٹریٹجیز یوز کرتے ہوئے ان کی لرننگ کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ینگ ایڈلٹس ہیں آٹزم والے، ان میں ہمیں بہت سے ایشوز دیکھنے کے نظر آتے ہیں، جیسے نیگیٹو ریزلٹس ہوتے ہیں ان ایشوز کے، ان کے لیے بہت سے نیگیٹو ریزلٹس ان کی اسکولنگ پہ آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آئسولیشن، ان امپلائمنٹ، یہ سب جو ہے ینگ ایڈلٹس اے ایس ڈی والے، ان میں ہمیں یہ ایشوز نظر آتے ہیں۔ اس ریسرچ کا فوکس ہے کہ ایسے میتھڈز یوز کیے جائیں جو ان بچوں کو ایڈلٹ ہوڈ میں ٹرانزیشننگ کے لیے ہیلپ کریں، ان کے لیے ڈیفیکلٹ نہ ہو۔ سیکنڈ ہے آبجیکٹیو آف دا اسٹڈی۔ اس اسٹڈی کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس پرووائڈ کی جائے لوگوں کو، اور انفارمیشن پرووائڈ کی جائے کہ جو بچے ہیں آٹزم والے ان کے لیے کس طرح سے ہم کلاس روم ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، اور کیا اسٹریٹجیز ہم یوز کر سکتے ہیں جس سے ان کے ایجوکیشن میں ان کو ہیلپ ملے۔ ان کی جو ایک مین چیز ہے جس پہ فوکس کیا گیا ہے ریسرچ میں وہ یہ ہے کہ آٹسٹک بچوں کو جنرل ایجوکیشن سسٹمز میں اگر پلیس کیا جائے تو وہ زیادہ بیٹر ریزلٹس شو کرتے ہیں، کوگنیٹیو اور اڈیپٹیو جو ان کی اسکلز ہیں وہ اس میں زیادہ انہینس ہوتی ہیں جب ان کو ہم جنرل سیٹنگز میں جنرل بچوں کے ساتھ، نارمل بچوں کے ساتھ جب ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اسپیشل اسٹوڈنٹس۔ جنرل ایجوکیشن ٹیچرس کو پھر اس چیز کے لیے انفارمیشن اور تھوڑی سی ٹریننگ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پھر کلاس میں بچوں کو مینیج کرنے میں ان کے لیے ایزی ہوگا۔ جب بچوں کو اے ایس ڈی والے بچوں کو جب ہم جنرل ایجوکیشن سسٹمز میں پلیس کریں گے تو جنرل ایجوکیٹر کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اسپیشل ٹریننگ اس کے پاس موجود ہو، جس سے وہ افیکٹولی مینیج کر سکے بچوں کو۔ اور یہ ریزلٹ سے یہ شو بھی ہوا ہے کہ جو بچے جنرل ایجوکیشن سسٹمز میں سیٹنگز میں ایجوکیٹ کیے جاتے ہیں ان کا جو کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں وہ زیادہ، ان کا سکور نظر آیا کوگنیٹیو ایبلٹیز میں زیادہ، سکسیس ریٹ ہے ان بچوں کا۔ تھرڈ ہے ازمپشن ہے اسٹڈی کی۔ ازمپشن آف دا اسٹڈی میں کیا ہے، ریسرچرز نے ازیوم کیا ہے کہ چائلڈ کو جب ہم پلیس کر رہے ہوں کلاس میں تو اس کی پلیسمنٹ کے لیے ہمیں کچھ کیریکٹرسٹکس پر فوکس کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں چائلڈ کے کیریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہوئے فوکس کرنا چاہیے، اس کے کیریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہوئے کلاس میں ریپلیس کرنا چاہیے کہ جیسے بچے کی ایج کیا ہے، اس کی اسکلز، اس کی اسٹرینگس، ان سب کو فوکس کرتے ہوئے ہم اسے ایک بہتر پلیسمنٹ کر سکتے ہیں اس کی۔ سیکنڈ ازمپشن ریسرچرز نے یہ کی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں جن کے ٹیچرز کے ساتھ ریلیشن شپس اسکول ٹیچرز کے ساتھ اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کے بچے بھی ایجوکیشن پر بھی کافی پازیٹیو ریزلٹس پڑھتے ہیں۔ جب پیرنٹس اور ٹیچر کی آپس میں بانڈنگ اسٹرانگ ہوگی تو وہ بچے کو اسکول میں بھی وہی
ہیلپ مل سکتی ہے اور گھر میں بھی اس کو اتنا ہی فوکس اتنی ہی ہیلپ ملے گی ایجوکیشن میں، جس کے لیے جو اس کا سکسیس ریٹ بڑھا سکتی ہے ایجوکیشن میں۔ اسکوپ آف دا اسٹڈی ہے کہ اس ریسرچ کا جو فوکس ہے مین وہ یہی ہے کہ جو بچے ہیں آٹزم والے، ان کو جو ایشوز ہوتے ہیں ان پر کام کیا جائے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایشوز ان کے فار ایگزامپل بولنگ، ڈپریشن، انزائٹی، کمیونیکیشن پرابلمس، ان سب ایشوز کو کیسے سپریس کرنا ہے، کیسے ان کی ہیلپ کرنی ہے ان کو اوور کم کرنے کے لیے، یہ مین فوکس ہے اس ریسرچ کا۔ اور یہ سجیسٹ کرتی ہے ہمیں ایسی اسٹریٹجیز، ایجوکیشنل اسٹریٹجیز اور ایجوکیشنل پروگرامس ASD چلڈرن کے لیے جو ان کے لیے بیٹر اور ایفیشینٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اس ریسرچ نے ایسے ہائی لائٹ کیے ہیں کچھ پوائنٹس جو مزید آڈینس کے لیے، ٹیچرس کے لیے یا جو ریسرچرز ہیں ان کے لیے یوزفل ہو سکتے ہیں کہ وہ ان پر ریسرچ کریں اور اویئرنیس پرووائڈ کر سکیں۔ ریسرچ میتھڈالوجی، اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے پلیسمنٹ۔ پلیسمنٹ میں کیا کیا گیا ہے کہ اس چیز کو پتہ لگانے کے لیے کہ جنرل ایجوکیشن سسٹمز میں بچوں کی کس طرح، بچوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے جنرل ایجوکیشن سسٹم، اس کے لیے کورتھ اینڈ ماسٹر جارج نے 15 اسٹوڈنٹس ASD والے اسٹڈی کیے جو 12 to 15 ایئرس کی ایج میں تھے، اور انہوں نے ہاف اسٹوڈنٹس 9 اسٹوڈنٹس کو جنرل ایجوکیشن سیٹنگز میں پلیس کیا اور 8 کو اسپیشل سیٹنگز میں۔ جب ریزلٹس کنکلوڈ کیے گئے تو یہ پتہ چلا کہ جنرل ایجوکیشن ہیڈ اے ہائر اسکور ان کوگنیٹو اینڈ اڈیپٹیو فنکشننگ ایز کمپیئر ٹو اسپیشل چلڈرن۔ سیکنڈ ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ان ارلی اسکول ایئرس۔ اس چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو بلیکر اور کلیگز ہیں انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی، کیونکہ انہیں اس چیز کو پروف کرنا تھا کہ جو بچے ہیں ان کا جو ریلیشن شپ ہے ٹیچرس کے ساتھ، ASD والے بچوں کا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہوتا، بہت کانفلکچوئل ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ایویڈنس کے لیے جب یہ ریسرچ کی گئی تو بلیکر نے اور ان کے کلیگز نے 8 ایئرس کی ایج کے بچے لیے، ASD بچوں کی انہوں نے 36 تعداد رکھی اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی والے بچے 38 لیے اور ٹپیکل ڈیولپمنٹ والے بچے 91 لیے۔ اور جب ریزلٹس کنکلوڈ کیے گئے تو اسکور ASD والے بچوں کا اسکور زیادہ تھا کانفلکچوئل ریلیشن شپس میں ٹیچرز کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو ID اور TD گروپس۔ کنکلوژن ہے، اس ریسرچ کی کنکلوژن میں یہی ہے کہ اوور آل جو مین فوکس جس چیز پہ بیس کری ریسرچ وہ ہے ایجوکیشنل ایشوز جو یہ بچے فیس کرتے ہیں ASD والے، ان کے لیے ان پہ فوکس کرنا، ایسی اسٹریٹجیز ان کے لیے بنانا، کلاس روم مینیفیسٹیشن، ان کی پلیسمنٹ ایسی کرنا کہ جس سے ان کی ایجوکیشن میں ہیلپ ہو سکے اور لرننگ فیسیلیٹیٹ کی جا سکے، اور ان بچوں کی پور آؤٹ کمز کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ لونلینس ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ایسی اسٹریٹجیز یوز کرنا جس سے ان کی یہ پرابلمز جو ہے وہ کسی حد تک ریڈیوس کی جا سکیں، اور ان کو ٹرانزیشن میں ایڈولسنس سے ایڈلٹہڈ ٹرانزیشن میں اس دوران جو ان کو جو بھی ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں ان میں ان کی ہیلپ کرنا اور پوائنٹس ہائی لائٹ کرنا جو ہیلپ فل ثابت ہو سکیں باقی ASD اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تھینک یو۔